ایک بار ابن زیاد کو جلال آیا، غصے میں اپنے سر کو گھمانے لگا اور گھما کر کہنے لگا کیا اس دربار میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس پر مسلم کی ضرب لگی ہو؟ جیسے یہ جملہ سنا ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا میں ہوں اس دربار میں وہ شخص جس پر مسلم کی ضرب لگی ہے، اور کیسے لگی تھی، کیا ہوا تھا، بس اس کو سن لیجئے اور آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ شب شہادت مسلم ابن عقیل ہے۔ جس وقت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہی وہ وقت ہے کوفے کی گلیوں میں خاموشی کے ساتھ حسین کا غریب بھائی خاموشی سے کبھی کسی گلی کی طرف جا رہا ہے، کبھی کسی گلی کی طرف جا رہا ہے۔ ذرا مظلومیت مسلم کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا جب سے مسلم کوفے میں آئے تھے اس روز سے جو علی کے شیعہ تھے اور حسین کے چاہنے والے تھے وہ ایک دوسرے سے اس بات پر لڑا کرتے تھے کہ آج کا کھانا مسلم ہمارے گھر کھائیں گے۔ آوازیں آپ کی بلند ہو گئیں، آج مسلم ہمارے گھر آرام کریں گے۔ سب اس بات پر نزاع تھا کہ ہمارے گھر اور ہمارے گھر اور ہمارے گھر، مگر ایک وقت مسلم پہ ایسا آیا، اب چاروں طرف دیکھ رہے ہیں مگر کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اور قیامت کا جملہ کہوں، جب صبح مسلم نے خروج کیا تھا حاکم کے خلاف، اس وقت کھچا کھچ مسلم کے ساتھ مجمع لگا ہوا تھا اور بھرا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ مجمع چھٹنے لگا، اس لیے کہ حاکم کی طرف سے بڑی بڑی سزائیں مقرر کر دی گئی تھی، گھر جلانے کی سزائیں، قتل کر دینے کی سزائیں، قید خانے کی سزائیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ وہ شیعہ سارے کہاں چلے گئے جو آپس میں لڑا کرتے تھے مسلم ہمارے مہمان، مسلم ہمارے مہمان۔ جواب سن لیجئے، ان سب کو قید کر لیا گیا، ان سب کو رسن باندھ دی گئی اور ابن زیاد کے قید خانے میں روانہ کر دیا گیا۔ اب آخر میں جب مسلم مصلی پر کھڑے ہیں مسجد کوفہ کے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے مسجد کوفہ کا چوکیدار ہے، مجھے معاف کیجئے گا قیامت کا جملہ ہے، ایک بار دوران نماز مسلم نے سنا چوکیدار آ کر کہتا ہے مسلم جب جانے لگو دروازہ بند کر کے جانا، میں جا رہا ہوں۔ بہت آسانی سے آپ نے اس غربت کے جملے کو سن لیا۔ وہ جانے والا کہتا ہے میں بھی جا رہا ہوں، جب تم جانے لگو دروازے کو بند کر کے جانا۔ ہائے غریب مسلم، اب جو مسجد سے باہر نکلے کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہ تھا، کوئی مسلم کو پناہ دینے والا نہ تھا۔ ایسے عالم میں یہی وقت تھا کہ ایک چبوترا نظر آیا، ایک گھر کی چوکھٹ نظر آئی، مسلم سر کو جھکائے ہوئے اس چوکھٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد چوکھٹ کے ساتھ ایک دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ باہر آئی۔ جیسے ہی ضعیفہ نے مسلم کو دیکھا ایک بار دیکھ کر کہنے لگی اے جوان، اس عالم میں تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے پورے کوفے میں ناکہ بندی ہوئی ہے؟ تم کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بار ضعیفہ مسلم کو دیکھنے لگی، مسلم نے ضعیفہ کو دیکھا، اب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، رو کر کہنے لگے اگر ایک کاسہ آب دے دے، ایک جامع آب دے دے۔ جیسے ہی جملہ سنا فوراً دوڑتی ہوئی گئی، ایک کاسہ آب لے کے آئی اور مسلم کو پیش کر دیا۔ پیالہ رکھ کے وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی، مسلم ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو نے دیکھ کر کہا اے جوان تم اب تک اپنے گھر گئے نہیں، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، تمہاری بیٹیاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، تمہاری زوجہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے جیسے ہی جملہ سنا ایک بار تڑپ کر اٹھے اور رو کر کہنے لگے نہ میری زوجہ یہاں ہے،
نہ میری ماں یہاں ہے، نہ میری بیٹی یہاں ہے۔ تڑپ کر کہنے لگی ارے جاؤ ادھر جاؤ جہاں تمہارا کوئی رشتہ دار موجود ہو۔ تڑپ کر کہنے لگے ارے کوئی رشتہ دار یہاں پر موجود رہے۔ ایک بار توآ گھبرا کر کہنے لگی ذرا اپنا نام تو بتاؤ۔ مسلم نے تڑپ کر کہا مجھ غریب کو مسلم کہہ۔ کیا شان کا گریہ کر رہے ہیں آپ۔ اللہ اسی طرح غربت محمد آل محمد میں آپ کو رلاتا رہے، زمانے کا کوئی غم آپ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھے۔ ایک بار تڑپ کر جیسے ہی مسلم کا نام سنا تو قدموں سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کہنے لگی اے حسین کے سفیر، میری شکایت زہرا سے نہ کرنا۔ آئیے آئیے مولا، یہ کنیز کا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ مسلم گھر میں آئے، ایک حجرہ خالی کرایا گیا اور کہا یہاں پر آرام کیجئے۔ مسلم خاموشی سے حجرے میں چلے گئے اور تسبیح و تقدیس کرنے لگے۔ کہتے ہیں اچانک سے اس ضعیفہ کا بیٹا بلال، آپ جانتے ہیں ہمیشہ ہر سال یہ روایت پڑھی جاتی ہے، اس نے آ کر دیکھا ماں خلاف دستور ایک حجرے میں بار بار جا رہی ہے۔ اسے خبر مل گئی اور اس نے جا کے دشمنوں کو بتا دیا اس کے گھر میں مسلم موجود ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی۔ جیسے ہی ٹاپوں کی آواز سنی ایک بار بستر کو چھوڑا تو نے جیسے ہی مسلم کو اٹھتے دیکھا ایک بار قدموں سے لپٹ گئی، رو کر کہنے لگی مولا باہر نہ جائیے، آقا باہر نہ جائیے، باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی باتیں ہی چل رہی تھی، مسلم نے دیکھا تو کے دروازے پر چند لوگ مشعلیں لے کر آئے تو کا گھر جلنے لگا۔ ارے جیسے ہی جلتا ہوا گھر دیکھا ایک بار تلوار کو نکالا، باہر جانے لگے تو نے قدموں سے لپٹ کر کہا مولا باہر نہ جائیے، رو کر کہنے لگے تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہمارے ہوتے ہوئے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ ارے ابھی بھی نہ سمجھ آیا، علی موجود تھے، زہرا کا گھر۔ اللہ اکبر، زہرا کا گھر جلتا رہا۔ وہر غیرت بنی ہاشم، کس طرح علی نے اپنے آپ کو روکا۔ ایک بار تو کا دروازہ جلنے لگا، مسلم نے دروازے کو لاہت ماری اور باہر آئے۔ جیسے ہی دیکھا چاروں طرف سے دشمنوں نے مسلم کو گھیرا ہوا تھا اور کیا جنگ ہوئی ہے میں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بار سب نے دیکھا اگر یوں ہی مسلم پر وار کرتے رہے ہم مسلم کو زہر نہیں کر پائیں گے۔ اب دو بہانے سوجے، دو ہیلے بنائے گئے۔ پہلا ہیلا یہ تھا، حاکم نے کہا، محمد ابن اشعث نے کہا سب سے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لو۔ چند لوگوں نے ہاتھوں کو پتھر لیے اور کوفے کی چھتوں پر جانا شروع ہوئے۔ چند لوگوں سے کہا یہ آگ والے کوئلے جو دہک رہے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں میں لو اور جا کے چھتوں پر مسلم پر برساؤ۔ سب نے اپنے اپنے پتھر، اپنے اپنے کوئلے لیے اور چھتوں پر چلے گئے۔ مجھے معاف کیجئے گا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، لکھا یہ ہے پہلا ہیلا تو یہ تھا، دوسرا ہیلا یہ تھا کہ ایک کنواں کھودا گیا اور اس کنویں پر چند گھاس رکھ دی گئی اور مسلم کو کھینچ کھینچ کر لڑاتے لڑاتے آگے بڑھانا شروع کیا۔ ایک بار جیسے ہی وہ کنواں آیا دھوکے سے مسلم کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ ابھی بھی اگر آنسو نہیں آئے بہت تڑپ کے روگے۔ عجیب جملہ ہے، جیسے ہی مسلم کنویں میں گرے محمد ابن اشعث نے کہا پتھر اٹھاؤ، کوئلے اٹھاؤ۔ ایک طرف سے کوئلے چلے، ایک طرف سے مسلم چلے، ذرا میری طرف دیکھیں۔ کہتے ہیں جب پتھر برسنے لگے، کوئلے برسنے لگے، مسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، کوئلوں کو روکا، پتھروں کو روکا۔ میں جملہ کہوں مسلم پتھر برے، ارے کوئلے پڑے مگر ہاتھ بندھے تو نہیں تھے، روک لیا نا۔ ارے ذرا کوفے میں زینب کو دے۔ اللہ اکبر، زینب کے ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے ہیں،
کوئلے پڑتے جا رہے ہیں، پتھر بڑھتے جا رہے ہیں، مگر رک نہیں پاتے۔ آخری جملے گریہ کر رہے ہیں مگر گریے کو روکنا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تابوت تھوڑی آئے گا، آگے آگے باپ کا تابوت ہوگا، پیچھے پیچھے بچوں کا تابوت ہوگا۔ آپ سب اسی شان سے تابوت کو اٹھائیے گا، مسلم کو پرسا دیجئے گا، حسین کو پرسا دیجئے گا، رقیہ کو پرسا دیجئے گا، اور پھر جلوس بھی برآمد ہوگا۔ سب ماتم کرتے ہوئے جلوس کے ساتھ ساتھ ہو جائیے گا، اس لیے کیونکہ وہی شب ہے کہ مسلم تنہا ہے۔ آخری جملے سن لیجئے، کہتے ہیں ایک بار قید کر کے مسلم کو لایا گیا اور پڑھ دیا میں نے کہ ابن زیاد کے سامنے کیا باتیں ہوئی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ لے جاؤ دارالعمارہ پر اور مسلم کو قتل کر دو، مجھے معاف کیجیے گا۔ آہستہ آہستہ قدموں کو مسلم بڑھاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ دارالعمارہ کے چھت پر دارالعمارہ کی چھت پر پہنچے۔ جیسے ہی چھت پر پہنچا، جیسے ہی بازار کی طرف دیکھا، سب اپنے بچوں کو سامان عید دلا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، میں نے کہا نا ابھی بچوں کے بھی تابوت آئیں گے۔ مسلم نے دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ کوفے والے سامان عید خرید رہے ہیں۔ ایک بار مسلم نے کوفے والوں کو دیکھ کر کہا، ارے کوفے والوں اپنے بچوں کے لیے سامان عید خرید رہے ہو؟ ارے میری بات سن لو، جب میں آیا تھا میرے ساتھ میرے بچے تھے، ارے مجھ سے بچھڑ گئے، اگر کسی کو مل جائے تماچوں سے بچا لے۔ اللہ اکبر! ایک بار جلاد نے تلوار کو نکالا، مسلم کی گردن پہ تلوار کو رکھا، نہ جانے مسلم کو کیا خیال آیا، یہاں تلوار چل رہی تھی، یہاں انگلی اٹھ رہی تھی۔ ایک بار رو کر مسلم نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی مسلم نے یہ کہا، وہاں سفر میں حسین نے قافلے کو روکا، رو کر کہا، وعلیکہ السلام یا غریب الکوفہ۔ جیسے ہی عباس نے یہ جملہ سنا، کہا مولا کس غریب کو سلام کرتے ہیں، تڑپ کر کہا، عباس میرا مسلم کوفے میں قتل ہو رہا ہے۔ عباس نے کہا، آقا مجھے اجازت دیجئے میں مسلم کو بچا لوں۔ کہا نہیں عباس، اے عباس ابھی تم جا نہیں سکتے، ہاں تم مسلم کو دیکھنا چاہتے ہو، لو میری انگلیوں کے میان دیکھ لو۔ جیسے ہی عباس نے دیکھا جلاد کی تلوار مسلم کی گردن پر آئی، عباس مچلنے لگے، کہا آقا مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے کوفہ بھیج دیجئے۔ کہا عباس کوفے جا کر کیا کرو گے؟ کہا مولا اگر میں بچا نہ سکا کم از کم مسلم کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھا لوں گا۔ حسین نے کہا عباس ذرا نیچے تو دیکھو، اب جو گردن کٹی، ارے نیچے دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہاتھوں کو پھیلائے رو کر کہتی ہے، مسلم آ میرے لال فاطمہ زہرا۔ کیا گریہ کر رہے ہو؟ اللہ اس گریہ کو قبول فرمائے۔ آخری جملے سن لیا مسلم کا حال، بس بچوں کا حال سن لو، گریہ کو تھمنے نہ دینا، ہاتھوں کو سب اٹھاؤ، اپنے سروں پہ مارو، اپنے سینوں پہ مارو۔ آخری جملے، مسلم کے بچے مسلم سے بچھڑ کر قید ہو گئے، 1 سال تک بچے قید خانے میں رہے، نہ اچھا کھانا ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا۔ ایک روز بچوں نے طے کیا جب دربان آئے گا اسے اپنا حال بتائیں گے، شاید وہ آزاد کر دے۔ دربان آیا، بچوں نے حال سنایا، دربان نے آزاد کیا۔ اب بچوں کی عادت یہ تھی، خوف کے مارے رات بھر سفر کرتے تھے، دن بھر چھپتے تھے۔ اللہ کسی بچوں پر یہ حال نہ لائے کہ رات میں سفر کرے، دن میں چھپ جایا کرے۔ اس شہر میں آپ اولاد والے بیٹھے ہو، بس مجھے اتنا بتا دو، رات کی تاریکی میں ہم جیسے لوگ بھی سفر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔
ہے اور وہاں بچوں کا موت انتظار کر رہی ہے۔ ایسے میں ایک روز بچے ایک درخت کے سائے میں چھپے ہوئے تھے۔ ایک مومنہ کی کنیز تالاب پر پانی بھرنے آئی، جیسے ہی مشکیزے کو دریا میں ڈالا اس نے دیکھا تو چاند سے چہرے دریا میں چمک رہے ہیں۔ اس نے نظروں کو اٹھایا، بچوں کو دیکھا، شفقت سے قریب لے کر آئی، بچوں کو پیار کیا۔ بچوں نے دیکھی شفقت، کہنے لگے یہ ہم پر رحم کھا رہی ہے، اسے حال بتا دیا جائے۔ جیسی کنیز نے حال سنا رو کر کہنے لگی میری جو آقا زادی ہیں اور میری جو مالکہ ہے وہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، چلو گھر چلو، وہ بڑی محبت سے پیش آئے گی۔ بچوں کو گھر لے کر آئی۔ بچوں نے جیسے ہی بڑھیا کی شفقت دیکھی، جیسے ہی بچوں کو دیکھا کہ اتنی محبت سے پیش آ رہی ہے، دونوں بچے تڑپ تڑپ کے رونے لگے۔ ضعیفہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کیا میں نے مہمانداری میں کمی کر دی، میزبانی میں کمی کر دی؟ اولاد والے جملہ سن لو۔ بچوں نے تڑپ کر کہا نہیں نہیں، بلکہ تیری شفقت دیکھ کر ہمیں ماں یاد آ۔ ہمیں اپنی ماں یاد آ گئی۔ آخری جملے، ایک بار اس نے بچوں کے کپڑے بدلے، سفید کپڑے بچوں کو پہنائے اور حجرے میں آرام کے لیے بستر طے کر دیا۔ آخری جملے، بہت روئیں گے آپ۔ رات کو اس ضعیفہ کا داماد حارث ایک بار گھر میں آیا اور بڑا پریشان تھا، اس لیے کہ ابن زیاد نے انعام مقرر کیا تھا، جو بچوں کو ڈھونڈے گا اسے انعام ملے گا۔ یہ دن بھر بچوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جیسے ہی تھک کر گھر میں آیا، اس نے دو چیخوں کی آواز سنی، دو بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ بچوں نے خواب میں ماں کو دیکھا تھا، باپ کو دیکھا تھا، اس لیے رو رہے تھے۔ اولاد والے بیٹھے ہو، آخری جملے، تابوت آ رہے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بچوں کے قریب بڑھا، دیکھا دونوں بچے آپس میں لپٹے ہوئے رو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ بچوں نے جیسے ہی نام بتایا، پہلے ہی غصے میں تھا اور غصہ آیا، آنکھیں لال ہو گئی اور کہنے لگا دن بھر تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم یہاں چھپے بیٹھے ہو۔ دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، بچوں کی زلفوں میں ڈالا اور کھینچنے لگا، بچوں کو کھینچنے لگا۔ کھینچتے کھینچتے صحن میں آیا، جو صحن میں گھر کے ستون تھے، دونوں بچوں کو رسیوں سے باندھا۔ اگر اب بھی نہیں روئے، بہت تڑپ کے رو گے۔ ایک بار بچوں کو باندھ کے، ہاتھوں کو باندھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور تماچے مار، بچوں کو تماچے مارنے لگا۔ جب تماچوں سے دل بھر گیا، بچوں کو کھولا، تلواروں کو نکالا، فرات کے کنارے آیا۔ ایک بار جیسے ہی تلوار کو دیکھا، اتنے چھوٹے بچے تھے، ارے تلوار دیکھ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ بڑے بھائی نے دیکھا چھوٹا بھائی تلوار سے سہم رہا ہے، بڑھ کر کہا ارے مجھے مار دے، میرے بھیا کو نہ مار۔ چھوٹا کہتا تھا مجھے مار لے، میرے بھیا کو نہ مار۔ آخری جملہ، اس نے تلوار کو نکالا، بچوں کی گردنوں کو جدا کیا، سر لے کے چلا ابن زیاد کے دربار میں۔ اس نے سروں کو دیکھا، تخت سے اٹھا، کہنے لگا یہ بچوں کے چہروں پر نیل کیسے ہے؟ ارے یہ بال کیسے رخساروں پر پڑے ہیں؟ کہا تماچے مارے ہیں، بال کھینچے ہیں، اس لیے بچوں کے رخساروں پر یہ بال پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار ابن زیاد نے کہا جلاد کھڑا ہو، جیسے اس نے بچوں کو مارا ویسے اسے مارنا۔ آخری جملہ، آخری جملہ، جیسے ابن زیاد اس مقام پر پہنچا جہاں بچوں کو ذبح کیا گیا تھا، ارے جیسے ہی اس نے خون کی دھاروں کو دیکھا، کہنے لگا یہ دھاریں کیسی ہے؟ کہا میں نے جب ذبح کیا تھا اچھل اچھل کر بچوں کا خون نکل رہا تھا۔ ایک بار ابن زیاد نے چند ایڑیوں کے نشان دیکھے، اب جو ایڑیوں کے نشان دیکھے وہیں پر بیٹھ گیا۔ کہا دھاریں خون کی سمجھ چکا، یہ ایڑیوں کے نشان کیسے ہیں؟ کہا امیر سن،
بچوں پر جب میں نے تلوار کو چلایا، ارے اتنی تیز تلوار تھی، بھوکے پیاسے بچے تھے، ارے تلوار لگنے کے بعد ایڑیوں سمیت یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں